ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 31۔ اذلان بات مکمل کرنے کے بعد اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتے چیئر سے اٹھا اور پھر اپنی دھیمی چال سمیت لان کی دوسری جانب مڑ گیا، جہاں کچھ دیر پہلے اس نے زینب کو بھی جاتے دیکھا تھا۔ کھڑکی کے پردے برابر کرتے زینی کی نگاہ بے ساختہ لان میں اگتے نئے گلابی رنگ پھولوں کی طرف اٹھ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی زینب کا چہرہ شادابی سے کھل اٹھا اور پھر وہ خود کو لان میں آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابھی وہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے ان پتیوں کو نرمی سے چھوتی باقاعدہ توڑنے لگی تھی کہ اچانک اس سے اپنے عقب سے اذلان کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ ڈر کے مارے اس کی ہتھیلی بے اختیار پھولوں کی ٹہنی کی بجائے سیدھا کانٹوں کے ساتھ الجھ گئی۔ درد کے آثار چہرے پر واضح الکورے کھا رہے تھے۔ لگوا لی نا چوٹ؟ اذلان تعصب بھری نگاہوں سمیت اس کا ہاتھ پکڑے الٹ پلٹ کر معائنہ کرنے لگا، تبھی اسے ہتھیلی کی اوپری سطح پر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے ذرات کی صورت میں ابھرتے دکھائی دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نشان اب خون کی بوندوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ آپ کی وجہ سے لگی ہے۔ زینب نے اپنی شکوہ کناں نگاہیں باقاعدہ اذلان کے چہرے پر ہی گاڑ دیں۔ تو آپ ان کانٹوں کے پاس آئی ہی کیوں تھی؟ زینب کی چوٹ کو اپنے نرم ہاتھوں سے سہلاتے اس کے تاثرات میں تھوڑی سختی در آئی۔ اس کی بات پر زینب کا رنگ ایک دم پھک پڑ گیا۔ اسے لگا اذلان پس پردہ اپنی زندگی میں اس کی شمولیت کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ اذلان اس کی سوچوں کے برعکس زینب کی بات کا ہی جواب دے رہا تھا۔ اکثر خود ساختہ سوچیں صرف آپ کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہوتی ہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے جب تک آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے وقت کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ میں تو پھولوں کے پاس آئی تھی، ان کی خوبصورتی دیکھ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ زینب نے جھکے سر سمیت نادم لہجے میں وضاحت دی، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب نظر آ رہی تھیں۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں میدان، سو نیور فارگیٹ دیٹ فیکٹ آلسو۔ زینی اس کی شوٹنگ والی بات ابھی تک بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسی جھوٹ کے زیر اثر وہ منفی سوچوں میں گری کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اور ویسے بھی یہ ضروری نہیں ہر خوبصورت دکھنے والی چیز آپ کے حق میں بہتر بھی ہو۔ کچھ چیزوں کی چکا چوند صرف دور سے ہی دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے، حقیقتاً آپ کا ان کے پاس جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اذلان کی نگاہوں کا مرکز اس وقت کانٹوں کے حصار میں جکڑے گلابی رنگ پھول ہی تھے۔ جانے کیوں زینب کو لگ رہا تھا وہ اس وقت پھولوں کی بجائے معنی خیز لہجہ اپنے اور اس کے رشتے کی حقیقت اس پر واضح کر رہا ہے۔ ہر خوبصورت پھول کے ساتھ کانٹوں کا آنا لازمی ہے کیا؟ زینب کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے برآمد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بالکل، یہ کانٹے ہی تو ہوتے ہیں جو محافظ بنتے پھولوں پر آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ زینی کو لگا وہ اپنے سرد رویے کو درست قرار دیتے اس پر حق کی مہر ثابت کر رہا ہے، بھلے ہی ان کی وجہ سے کسی کو کتنی چوٹ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ زینب نے درد برداشت کرتے دھیمے لہجے میں اس کی بات کو مسترد کرنا چاہا۔ زینب، یہ پھول توڑنے والے انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ کانٹوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا قصوروار وہ خود ہوگا، کانٹے اس کی چوٹ کی ذمہ دار ہرگز نہیں ہوں گے۔ اذلان نے مدلل انداز اپناتے اسے رسان سے سمجھا اور پھر بات کے آخر میں اس نے زینب کے ہاتھ کو سہلاتے اس کے چہرے کو ایک نظر بھر کر دیکھا۔ زینب کا ضبط جواب دے گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو رخساروں پر بہتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اذلان کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ چند فٹ کا فاصلہ اس نے الٹے قدموں ہی کیا اور پھر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی۔ اذلان ہونق زدہ تاثرات سمیت زینب کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ آج کل اس کا پل پل بدلتا رویہ اذلان کو اپنی سمجھ سے بھی بالا تر لگ رہا تھا۔ دل کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے کافی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتوں کی ڈور کمزور پڑنے کی بجائے مزید مضبوط ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی پسند و ناپسند کا پتہ چل جاتا ہے، بغض و عناد کا فتنہ ابھرنے سے پہلے ہی دفن کر دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپسی رشتے کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو ایک ہوا کا جھونکا اور آپ کے رشتے سمیت آپ کا سب کچھ ملامٹ کر دے۔ ہر تعلق کی بنیاد بھروسے پر قائم ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا یا پھر حقیقت چھپانا مقابل کے ذہن میں آپ کے خلاف عجیب قسم کی بدگمانیاں بھر دیتا ہے۔ کئی بار تو آپ کے ذہن میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے اگر آپ اپنے تعلقات کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں۔ بعض اوقات کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مقابل کسی مصلحت کے تحت چاہنے کے باوجود انہیں دوسرے پر ظاہر نہیں کر سکتا۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا، اور ویسے بھی کسی کا بھروسہ یوں ہی نہیں مل جاتا بلکہ اپنے کردار و اوصاف کے ذریعے اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے، غلط فہمیاں دل میں پالنے کی بجائے یا تو ڈائریکٹ بات کر لیں یا پھر بھروسے کی بنیاد پر اس وقت کا انتظار کریں جب مقابل خود آپ کو سب سچ بتا دے۔ خود کی ذات کو اتنا بااخلاق اور اصول پرست بنائیں کہ مقابل کو آپ پر یقین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جب مقابل کو پوری طرح یقین ہو جائے کہ آپ اس کی بات کا پردہ فاش نہیں کریں گے، تبھی وہ آپ سے اپنے دل کی تمام باتیں شیئر کر پاتا ہے۔ ایسی کسی بھی صورت میں اندر ہی اندر گھٹتے رہنا یا پھر بات کا ڈنڈورا شہر بھر میں پیٹنے سے بہتر انسان کو جہاں کہیں کسی پر شک کا گمان گزرے، ایک دوسرے سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی کی کوئی گنجائش باقی ہی نہ رہے۔ نماز کے بعد دیر تک جاگتے رہنے کے باعث عفان آج صبح کافی لیٹ اٹھا۔ اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی تھی، اس لیے وہ فریش ہوتے ہی اپنے سادہ مگر جاذب نظر حلیے سمیت کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال فاطمہ کی خراب طبیعت کا ہی آیا تھا۔ اس نے اطراف میں متلاشی نگاہیں گھمائیں مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر اچانک نوری آنٹی کو کچن میں جاتے دیکھ اس کے قدم بے اختیار اسی جانب اٹھ گئے۔ اس کا خیال تھا فاطمہ زینب کے ساتھ ہی بیٹھی ہوگی، اس لیے وہ نوری آنٹی کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر ہی لاؤنج میں جانا چاہتا تھا۔ نوری آنٹی ناشتہ لے آئیں پلیز، عفان مصروف انداز میں کہتا وہاں سے جانے لگا تھا کہ اچانک اسے کچن میں فاطمہ کی موجودگی کا گمان گزرا۔ حیرت زدہ تاثرات سمیت وہ الٹے قدموں واپس کچن میں ہی آ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فاطمہ کو روٹی توے پر سینکتے دیکھ اس کی آنکھیں غیر یقین انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ میں بور ہو رہی تھی بس اسی لیے۔ فاطمہ نے ملازموں کی موجودگی کا خیال کرتے لہجے کو تلمقدور نارمل ہی ظاہر کیا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی رات کے بہار کے باعث تھوڑا نحیف سا لگ رہا تھا۔ رات کو اتنا تیز بخار تھا آپ کو، اب یہاں چولہے کے سامنے کھڑی ہو کر مزید اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، چھوڑیں یہ سب۔ عفان نے ازحد فکر مند لہجے میں گویا اپنے ہاتھ سے نوب گھماتے باقاعدہ اسٹوو ہی بند کر دیا۔ نوری آنٹی آپ ناشتہ لے آئیں پلیز، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ فاطمہ عفان کی اس حرکت پر بھونچکا سی گئی۔ عفان کا اس قدر فکر مند انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ہاں بیٹے سب نے کر لیا ناشتہ، بس آپ ہی رہ گئے، ویسے مجھے پتہ ہی نہیں تھا فاطمہ بیٹی کی طبیعت خراب ہے ورنہ میں خود ہی انہیں منع کر دیتی۔ فاطمہ کے پیوست لبوں کو دیکھتے نوری آنٹی نے خود ہی وضاحت دے دی۔ آج سب گھر والوں کا ناشتہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا۔ سب کا ناشتہ بنانے کی بات نے باقی کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ عفان کے تاثرات اب مزید سنجیدگی کا روپ اختیار کر گئے۔ چلے یہاں سے آپ ریسٹ کریں جا کر، میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ عفان نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے تحقیرانہ لہجے میں اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اسے فاطمہ پر غصہ آ رہا تھا، اتنی خراب طبیعت ہونے کے باوجود کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی مجھے کچن میں وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہے۔ فاطمہ نے اسٹوو دوبارہ آن کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ناپ کی طرف بڑھا لیا۔ اس وقت کچن میں موجود نوری آنٹی اور باقی کی ملازمائیں بھی اپنے اپنے کام سے ہاتھ روکے ان دونوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ یہ وقت کسی اور دن گزار لیجیے گا، ابھی کے لیے چلے یہاں سے۔ عفان کو اپنی بات پر ڈٹا دیکھ فاطمہ نے بھینجے تاثرات سمیت سنک میں اپنے ہاتھ صاف کیے اور وہاں سے جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا گئے۔ آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ راہداری عبور کرتے اچانک فاطمہ کو اپنے تعاقب میں عفان کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس لیے بے اختیار اپنا رخ موڑے تھوڑے غصیلے لہجے میں گویا ہوئی۔ زبردستی کیسی فاطمہ؟ رات کو بہت تیز بخار تھا آپ کو، اسی لیے بس آپ کی فکر۔ عفان نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر فاطمہ نے درستگی سے اس کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی کوئی فکر، پلیز یہ سب مت کریں۔ عفان کا فکر مند انداز اسے پھر سے زرار کی تلخ باتوں کی یاد دلا گیا۔ وہ بے بس لہجے میں گویا ہوتی آگے بڑھ گئی۔ اوکے ایز یو وش۔ حد درجہ اسپاٹ انداز اپنایا گیا، جیسے ایسے محسوس ہوا جیسے فاطمہ کے ان الفاظ نے اسے اندر تک گھائل کر دیا ہو۔ ویسے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ عفان اپنے قدم آگے بڑھاتے اچانک اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ فاطمہ کو اچنبھا سا ہوا مگر لب کچلتی اپنا سر نیچے جھکا گئی، جس کا ڈھکا چھپا مطلب یہی تھا کہ اب وہ پوچھ سکتا ہے۔ تیز بخار ہونے کی وجہ سے رات کو آپ نیم بے ہوشی میں بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہی تھی کہ میں بے وفا نہیں ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں۔ عفان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کی آنکھوں اور چہرے کا رنگ حد درجہ متغیر ہو کر رہ گیا۔ عفان سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔
تبھی اچانک کمرے سے باہر آتے زرار کے قدم ان کی اس بات سنتے بے اختیار برف کی سیل کی مانند وہیں کے وہیں مجمد ہو کر رہ گئے۔